الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دیجیے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ کی طرف سے ایک رسول کے بھیجے جانے کا ذکر ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ان دنوں میں جو بیان اور مضمون جمعے کے خطبے میں شروع کیا گیا ہے وہ آپ کی ذات مقدسہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مقدسہ سے متعلق ہے، لیکن جیسے آپ اس سے پہلے نشستوں میں یہ بات سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ بیان کرنے کے لیے آپ کا سلسلہ نسب اور خاندانی تعارف بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے آگے چل کر بہت سی باتیں آسانی سے سمجھ میں آ سکیں گی، اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف ضرور ہو۔ اگرچہ خاندان کے تمام افراد چھوٹے بڑے سب کا تعارف ممکن نہ ہوگا ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن جن کا تعارف ضروری ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے مقاصد کے لیے جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں ان کا جاننا اور پہچاننا ضروری ہے، اس کا ذکر ضرور آئے گا۔ میں نے بات شروع کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب سے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے بشمول جناب عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے۔ ان 10 بیٹوں میں سے 7 کا ذکر آئے گا، 3 کا نہیں آئے گا، اس لیے کہ 3 کا ذکر ہماری تاریخ کی کتابوں میں ان کا تفصیلی تذکرہ موجود نہیں سوائے نام کے، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ بالکل نومری کے اندر وفات پا گئے تھے، اس لیے ان کا تاریخ میں ذکر آیا بھی نہیں، لیکن 7 کا ذکر کسی نہ کسی صورت میں ہوگا، اور وہ 7 یہ ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے ہیں حارث، دوسرے نمبر پر زبیر، تیسرے نمبر پر عبداللہ محمد مصطفیٰ ان کے والد گرامی، چوتھے نمبر پر ابو طالب، 5ویں نمبر پر ابو لہب، اور 6 نمبر پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 7ویں نمبر پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 بیٹے، ایک کا نام غیدات تھا، ایک کا نام مقوم تھا، ایک کا نام زرار تھا۔
تاریخ کی کتابیں، سیرت کتابیں ان کے تذکرے سے خاموش ہیں، اس لیے ہم بھی اس بات میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ نام کی حد تک ہمیں معلوم ہے، لیکن اس سے آگے ان کی زندگی کے تفصیلی حالات کتابوں میں نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ان لوگوں میں سے عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے حارث، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی 5 سال پہلے فوت ہوئے۔ واقعہ فیل وہی سال ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، اس سے بھی 5 سال پہلے آپ کے یہ تایا جو ہیں سب سے بڑے تایا وہ فوت ہو گئے، اور اپنے والد کی زندگی میں فوت ہوئے۔ عبد المطلب کی زندگی میں ان کے 2 بیٹے فوت ہوئے ہیں، ایک حارث جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ۔ حارث کے تذکرے میں یہ بات آپ نے سنی پچھلے 2 جمعوں میں کہ حارث کے 4 بیٹوں کا ذکر ہماری تاریخ کتابوں میں اور سیرت کتابوں میں آتا ہے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام نوفل ہے، وہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان کے 3 صاحبزادے تھے، عبداللہ، مغیرہ اور حارث، وہ بھی مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوئے۔ حارث کے دوسرے بیٹے عبداللہ بن حارث، وہ بھی مسلمان ہوئے اور صحابی رسول بنے۔ حارث کے تیسرے فرزند ربیعہ بن حارث، وہ بھی مسلمان ہوئے، اور ان کے 2 بیٹوں کو بھی رب العالمین نے شرف صحابیت سے نوازا۔ اور حارث کے چوتھے بیٹے جس کا ذکر آج میں نے کرنا ہے، اور وہ ہیں ابو سفیان مغیرہ بن حارث۔ مغیرہ ان کا نام ہے، ابو سفیان ان کی کنیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھائی کے بیٹے ہیں، تایا کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کے بیٹے، تایا زاد بھائی ہیں، حارث کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تایا تھے۔ ان کے ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے ابو سفیان مغیرہ۔ یہ ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، تایا زاد بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضور کو شروع میں جس خاتون نے دودھ پلایا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی، جن کا نام سویبہ تھا، اس نام کو اچھی طرح سمجھیے، سویبہ۔ لوگوں نے سویبہ کو صوبیہ بنا لیا، جیسا شرحبیل کو شرجیل بنا لیا ہے۔ ہماری قوم پڑھی لکھی تو کافی ساری ہے۔ شرحبیل ایک صحابی کا نام آتا ہے، بلکہ اس نام کے اور بھی صحابی ہیں، شین، رے اور ہا، با اور یا اور لام، شرحبیل۔ تو لوگوں نے با کو ذرا پہلے کر کے ہا کے نیچے ڈال کر جیم بنا دیا، ہا کے نیچے نقطہ ڈالے تو جیم بنتا ہے، شرجیل بن گیا۔ یاد ہوگا آپ کو کچھ عرصہ پہلے میں نے جب یہ بات کہی اس طرح، تو ایک صاحب نے مجھے رکا لکھا کہ جناب آپ نے جو بات کہی ہے یہ بات غلط ہے، ہم نے فلاں کتاب پڑھی اس میں شرجیل لکھا ہے۔ وہ کتاب بہرحال ایک ادارے سے میں نے منگوائی، کافی بڑی ضخیم کتاب ہے، لیکن در حقیقت وہ کمپوزر کی غلطی تھی، لکھنے والے کی غلطی تھی، اس نے شرحبیل کو شرجیل لکھ دیا، پڑھنے والے نے لکیر کا فقیر بن کر وہی بات مجھ سے کہنی تھی۔ پھر مجھے سیرت و تاریخ کی بہت سی کتابیں کھنگال کر ان کے حوالے نقل کر کے یہاں لا کر جمعے میں بیان کرنا پڑا، اور یہ بتانا پڑا کہ جو موقع میرا ہے وہی صحیح ہے، شرجیل نہیں ہے، شرحبیل ہے۔ آج کل لوگوں نے بچوں کا نام بھی شرجیل رکھے ہیں، پوچھو بھائی یہ کیوں رکھا ہے، کہتا جو ایک صحابی کا نام تھا۔ ہمیں اب تک کسی صحابی کا نام شرجیل نہیں ملا۔ شرحبیل بن حسن ایک مشہور صحابی ہیں، لیکن شرجیل نہیں ہے۔
اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خواتین میں سے ابو لہب کی باندی جن کا نام صہیبہ تھا، ان کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تایازاد بھائی جس کا نام ابو سفیان مغیرہ ہے انہوں نے پیا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تایازاد بھائی بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، اور عمرے میں چونکہ قریب قریب تھی اس لیے بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بڑا لگاؤ اور بڑی محبت بھی تھی، اور جو ہی عمر ان کی بڑی جوانی کے حدود میں قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعری کا بڑا ملکہ عطا کیا، بڑے زبردست قسم کے شاعر تھے۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جس طرح قریش مکہ کے بے شمار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن بنے، اس میں آپ کے خاندان کے بھی اور بہت سے لوگ تھے، اور دیگر قبائل کے لوگ بھی دشمن تھے، مخالف تھے۔ ان میں یہ ابو سفیان مغیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی ہیں، یہ پیش تھے دشمنی میں۔ اور انہوں نے اپنی دشمنی اور عداوت کے اندر اس حد تک آگے بڑھے کہ اپنی شاعری کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں اور حجر گوئی میں اور آپ کی ایجاد ثانی میں استعمال کیا۔ قدیم مورخین اور مؤلفین نے سیرت نے وہ شاعری کے سارے الفاظ بھی نقل کیے۔ میں ایک حوالہ نقل کرتا ہوں، صحابہ کے حالات پر علامہ ابن عبد البر اندلسی مالکی نے کتاب لکھی الاستیاب، اس کا ایک حوالہ ہے، کان ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب من الشعراء المتبوعین وکان له سبق حجائن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اچھے شاعروں میں سے تھے، پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر میں اور آپ کی مذمت میں شعر گوئی کہا کرتا تھا، اور تقریباً 20 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں رہے۔ یہ صرف ابو لہب والا معاملہ نہیں کہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے والے، پتھر پھینکنے والا بن تھے، خاندان کے دوسرے لوگ مخالف تھے، ان میں اس شخصیت کا نام پیش آتا ہے، چونکہ یہ شاعر بھی تھے، نوجوان اور بڑے تیز ترار آدمی تھے، تو 20 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت کے اندر انہوں نے کام کیا۔ چنانچہ واقعی ایک مورخ گزرے ہیں، ان کی کتاب المغازی کے جلد ثانی میں لکھا ہے، فمکث ابو سفیان مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب 20 سنة عدوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان مغیرہ 20 سال متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی عداوت کرتے رہے۔ یحج المسلمین ویحجونہ ولا یتخلف عن موضع کثیر فی قریش لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر گوئی یعنی حد کی عزت کیا کرتے تھے، اور جب بھی کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے نکلتے یہ بھی ان کے ساتھ چلنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ ثم ان اللہ القى فی قلبہ الاسلام، 20 سال بعد رب العالمین نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالی، اور اسلام کی طرف ان کے دل کو پھیر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح مکہ سے کچھ ہی تھوڑی دیر پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے خاندان سمیت مسلمان، یعنی 13 سالہ مکی زندگی اور تقریباً 8 سال یہ اس میں مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اور حجر گوئی میں اور شعر گوئی میں رہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ذکر کر دوں، تھوڑا سا تفصیل تو شاید آگے آئے گی۔
یہ ابو سفیان مغیرہ نام ان کا ابو سفیان ہے، اور ایک ابو سفیان اور بھی ہیں. یہ ہاشمی ہیں، وہ ابو سفیان اموی ہیں، رسول اللہ کے سسر ہیں، حضرت ام حبیبہ کا والد ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور شام کے پہلے گورنر جلیل قدر صحابی حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. اس مغیرہ ہاشمی کے نے جو 20 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں پیش رہے، جو حرکات بھی ان سے سرزد ہوئی، لوگ نام کے اشتراک کی وجہ سے اس کے ذمہ مر دیتے ہیں. تحقیق کس نے کرنی؟ کس نے تحقیق کرنی یہ کون سا ابو سفیان ہے؟ یہ ابو سفیان ہاشمی ہے، ابو سفیان اموی نہیں. ابو سفیان اموی کی ایک بات نقل کروں گا کہ ہاں، مکی زندگی میں جب قریش مکہ ابو جہل کی پارٹی اور ابو لہب اور یہ ابو سفیان اموی اور اس قسم کے دوسرے مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت پہنچاتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھیاں ڈالی گئیں، کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادریں ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا، مارا گیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے اور وہ تکلیف برداشت سے جب باہر ہوتی تو اللہ کے پیغمبر بھاگ کر ابو سفیان اموی کے گھر میں پناہ لیا کرتے تھے. یہ بات صرف دعویٰ نہیں، آگے دلیل سے میں نقل کروں گا انشاءاللہ. ان کے تذکرے میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اصابہ فی معرفت الصحابہ کتاب لکھی ہے، اشتہار جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے صحابہ کے تذکرے میں، اسد الغابہ صحابہ کے تذکرے میں کتاب، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، کئی جلدوں پر مشتمل ہیں. ان سب نے لکھا ہے کہ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت ستایا جاتا، برداشت سے باہر ہوتی وہ تکلیف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان اموی کے گھر میں جا کر، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے ہیں، اس زمانے میں وہ بھی مشرک تھے، یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے تھے، عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، لیکن وہ کمینہ دشمن نہیں تھے، عقیدے مخالف ضرور تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشرک کے گھر جا کر پناہ لیا کرتے تھے. دار ابا سفیان، ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے. اور یہاں اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور نقطہ بھی ذکر کر دوں، آگے انشاءاللہ ذکر آئے گا. مکہ معظمہ جب فتح ہوا، بہت سے دشمن خون کے پیاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور ان کو اس وقت یہ پورا یقین ہو چلا تھا کہ آج ہماری گردنیں کاٹی جائیں گی. غالباً اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جو چچا ہیں، ان کی زبان سے لفظ ہے الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، دشمنوں سے خون بدلا دیا جائے گا. اس طرح کسی اور مظلوم کی زبان سے میں نکلا ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مت کہو یہ خون ریزی کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے. اور حضور نے فرمایا جو خانہ کعبہ میں جا کر پناہ لے گا اس کو بھی امن ملے گا. من دخل دار ابا سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان اموی کے گھر جا کر امن لے گا اس کو بھی امن ملے گا. اور اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی، حافظ بن حجر اسقلانی، چونکہ یہی گھر کئی برس پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پناہ گاہ رہا ہے، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو وہی پناہ گاہ سمجھتے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن مل جائے گا. وہ ابو سفیان تو وہ ہے، اس عقیدے کے مخالفت کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر پناہ لیا کرتے تھے، لیکن یار لوگوں نے
نام کے اشتراک کی وجہ سے اور قوم کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تمام مظالم جو ابو سفیان ہاشمی کے تھے ابو سفیان اموی کے کھاتے میں ڈال دیے گئے. کن نے تحقیق کر رہی ہیں؟ سارے کے سارے سنی مسلمان نے. سنی وہ جڑے سن کے مسلمان نے. میں کہتا ہوں سنی وہ جہاں دماغ بھی سن, جی عقل بھی سن, جس کے اعصاب بھی سن. تحقیق تو کرنی نہیں, بس لکیر کا فقیر ہے. جو جس نے ہانک دی بغیر کسی تحقیق کے. مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ پہلے زمانے میں تو لوگوں نے جس نے بھی اس قسم کی باتیں لکھی وہ انہوں نے قصدن لکھی, نہایت بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. جس نے نقل کیا اس نے. لیکن موجودہ زمانے کے سنی مولوی, سنی پیر بلا امتیاز سارے کے سارے سمن بکمن عمیون بن کر کانوں سے بھی بہرے ہیں, آنکھوں سے بھی اندھے ہیں اور دماغ بھی ان کا سن ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہ نکالیں جو کل خدا کی بارگاہ میں ہمیں ہماری پکڑ ہو. تھوڑی سی تحقیق کر لیں. تقلید اچھی بات ہے, فقہی مسائل فقہی باریکیوں میں تقلید کے بغیر چارہ کار نہیں ہے, یہ ایک واضح بات ہے. لیکن جہاں انسان تحقیق کر سکتا ہے, کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے, تاریخ کا ایک بے شمار انبار موجود ہے, وسائل دستیاب ہیں. یعنی آپ حیران رہیں گے کہ اب سے 30, 40, 50 سال پہلے جو کتابیں نہیں تھیں اور بڑے بڑے رائٹر اور لکھنے والے افسوس کا اظہار کر رہے تھے کاش کہ فلاں کتاب ہوتی سارے مسئلے حل ہو جاتے. آج وہ کتابیں سب کی سب چھپ چکی ہیں. شبلی نعمانی جیسا اتنا بڑا رائٹر, اپنے زمانے کا علامہ, وہ لکھتا ہے کاش کہ مجھے البدایہ و نہایہ مل جاتی ابن کثیر کی تو بہت ساری میری مشکلات حل ہو جاتی. اس زمانے البدایہ نہیں تھی اور البدایہ آج ہر کتب خانے کے اندر موجود ہے, حتیٰ کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس زمانے میں کتابوں کی نایابی کمیابی اس طرح تھی. اب تو تاریخ ابن عساکر جو 80 جلدوں میں ہے, الحمدللہ میرے جیسے طالب علم کو وہ دستیاب ہوں جو کسی زمانے میں صرف نام ہی لوگ سنتے تھے. اب وہ کتابیں چھپ کر آ چکی ہیں, جنہیں کوئی چیز رہی نہیں. یورپ کے کتب خانوں کے اندر جن کے مخطوطے تھے وہاں ایڈٹ کرنے کے بعد وہاں کے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تاریخ کے اس ذخیرے کو لکھ کر چھاپ کر جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا. بہت ساری کتابیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جو وہاں سے ایڈٹ ہو کر آئی ہیں. یعنی پہلے زمانے مخطوطے سے نہیں ملتے تھے کہیں بھی, انہوں نے یہ کام کر دیا اور مسلمانوں کے آسانی کر دی. تحقیق ایک آدمی صاحب, ایک عام آدمی جو بیچارہ عربی زبان سے ناواقف ہے اس کو تحقیق نہیں کر سکتا, وہ تو کسی پر اعتماد کرے گا. اب آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور اسی اعتماد کی بنا پر گرمی کے اندر بیٹھے ہیں, آپ گھنٹہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں. میں اگر بددیانتی کا مظاہرہ کروں تو میں سب کا مجرم ہوں خدا کے سامنے. کوئی مولوی بھی کوئی پیر بھی جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اگر وہ خیانت کا بددیانتی کا مظاہرہ کرتا ہے, دیانت کے ساتھ بات نہیں کرتا, محض تقلیدی آنکھوں کو اندھا ہو کر آنکھیں بند کر بات کرتا ہے, وہ خدا کا مجرم ہے. ہم میں سے ہر شخص نے مر کر اپنی قبر میں لیٹنا اور خدا کے سامنے جواب دینا. کسی مقتدی نے کسی مرید نے آگے اس کا حال نہیں پوچھ سکنا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا بیت رہی ہے. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی بات کہوں گا کل خدا کی مار مجھے پڑے گی, آپ میں سے کوئی آ کر میرا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے پوری دیانت کے ساتھ اللہ کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ انسان بات کرے, اس میں کوئی لگی لپٹی اور کسی کی رعایت نہ ہو. بات عرض کر رہا تھا ابو سفیان ہاشمی کی,
یہ کوئی 20 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست مخالف رہے، اور 20 برس کے بعد فتح مکہ سے کچھ تھوڑی دیر پہلے اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی روشنی ڈال لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ وہ پچھلی ان کی مخالفتیں اور انہوں نے جو بدگوئی کی، حضور کی توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت پہنچائی۔ آپ جانتے ہیں جسمانی تکلیف بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو زبان سے تکلیف انسان کو کسی دوسرے کی زبان سے پہنچتی ہے اس کا اندازہ تو وہی کر سکتا ہے جس کو یہ تکلیف پہنچتی۔ جس انداز سے اس ابو سفیان ہاشمی نے، اور صرف یہی نہیں، قریش کے اور جتنے لوگ بھی تھے، جتنے بھی شاعر تھے، ابھی میں ایک کا ذکر کروں گا، انہوں نے سب نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ جب مخالف ہوگا، دشمن ہوگا، تو پھر کیا اس نے کسر چھوڑی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ یاد آئی باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اندر پھیر لیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے رخ پھیر رہے ہیں اور مجھے معافی نہیں ملے گی، تو کسی کے بتانے پر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں اپنی اولاد سمیت جنگل کی طرف چلا جاؤں گا، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے جو چچا تھے، انہوں نے بھی سفارش کی، یا رسول اللہ یہ آپ کے تیزاد بھائی ہیں، آپ ہی کا خون ہے، غلطی ان سے ہوئی ہے۔ اس طرح امہات المومنین میں سے بھی کسی نے سفارش کی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم شفقت سراپا رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتہ چلا کہ اگر میں انہیں معاف نہیں کروں گا تو یہ واقعتاً یہ اپنے سارے خاندان سمیت خودکشی کر لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس کو معاف کر دے۔ یہ ابو سفیان ہاشمی اور ان کا ایک ہمزلف حمیرہ مخزومی، ابو جہل کا چچیرا بھائی، ابو طالب کا بڑا داماد اور ابو طالب کا چھوٹا داماد ابو سفیان ہاشمی، یہ دونوں آپس میں ہمزلف تھے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام ہے جو حضرت علی کے والد بھی ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے ایک خاتون سے اور 2 بیٹیاں۔ بڑے کا نام طالب تھا، دوسرے کا نام عقیل تھا، تیسرے کا نام جعفر اور چوتھے کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کو ہدایت نہیں ملی، اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ آرام کے ساتھ ان شیشوں کو بند کر دے، ایک دوسرے کو اشارہ نہ کریں، یہ اشاروں کے ساتھ بات نہیں سمجھائیں گے۔ 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے کا نام طالب تھا جس کی نسبت سے وہ ابو طالب کہلائے۔ اصل نام ابو طالب نہیں تھا، عبد مناف۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف ہے۔ بڑے بیٹے کی کنیت کی بنا پر ابو طالب کہلاتا۔ یہ جو بڑے بیٹے تھے ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ طالب سے 10 سال چھوٹے ابو طالب کے ایک بیٹے تھے جس کا نام عقیل تھا، اللہ نے ان کو ہدایت دی، تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ عقیل سے 10 سال چھوٹے ان کے بھائی حضرت جعفر، اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی، جل قدر صحابی بنے۔ اور جعفر سے 10 سال چھوٹے بھائی جن کا نام علی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بھی ایمان کے دولت سے مال کر حضور کی صحابیت کے شرف سے مشرف کیا۔ ابو طالب کے یہ 4 بیٹے 10 سال کی عمر کا فرق تھا۔ حضرت علی سب سے چھوٹے، ان سے 10 سال بڑے حضرت جعفر، اور حضرت جعفر سے 10 سال بڑے تھے حضرت عقیل، اور حضرت عقیل سے 10 سال بڑے تھے طالب۔ طالب کا خاتمہ کفر پر ہوا اور باقی تینوں کو رب العالمین نے شرف صحابی سے نوازا۔ ترتیب یہی ہے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، ان میں 10 سال کی عمر کا فرق ہے۔ ابو طالب کے 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ہند تھا جو ام ہانی کے نام سے
مشہور ہوئی. اصل نام ہند تھا, بعض نے فاختہ بھی لکھا لیکن یہ غلط ہے. ایک دوسری بیٹی اس کا نام تھا جمانہ. ہند کے شوہر تھے حبیرہ مخزومی اور جمانہ کے شوہر تھے یہی ابو سفیان ہاشمی. حبیرہ مخزومی بھی شاعر تھا اور ابو سفیان ہاشمی بھی شاعر تھے. دونوں ہمزلف بھی تھے اور زمانہ کفر کے اندر دونوں نے حد کر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. جیسا ابھی آپ نے سن لیا کتاب المغازی کے حوالے سے 20 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. اس کا نام حبیرہ تھا, اس کا نام ابو سفیان مغیرہ تھا. ابو طالب کی چھوٹی بیٹی کے یہ شوہر تھے جن کا نام جمانہ تھا. بڑی بیٹی کے وہ شوہر تھے جن کا نام ام ہانی ہند تھا. 20 برس تک مسلسل یہ دونوں ہمزلف آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ رہے. اس 20 سال کے اندر کہیں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ جو گستاخی اپنی شاعری کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کر رہے ہیں ان کو کوئی روکنے والا ہوتا. کوئی مثال نہیں ملتی. ان کے قریبی کسی رشتے دار نے جو مسلمان ہو گئے انہوں نے یقیناً روکا ہوگا, لیکن جو مسلمان نہیں ہوا ان کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ کہا کم از کم یہ کام تو نہ کرو. کہا جاتا نا کہ ابو طالب نے بڑی خدمت کی, کم از کم یہی کر لیتے. اپنے دونوں دامادوں کو کہتے کہ بھائی میرا یہ بھتیجا عظیم الشان انسان ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں, کوئی خامی نہیں, کم از کم اپنے زبانوں کو بند رکھو. پھر اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان وغیرہ ہاشمی کو ہدایت سے نوازا. زمانہ کفر کے اندر جو کچھ اس نے شاعری کی تھی اس سے اس وقت بحث نہیں ہے, لیکن زمانہ اسلام کے اندر آ کر انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے, میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ تھوڑے سے اشعار ہیں, ویسے بڑا لمبا قصیدہ ہے. یہ اشعار اس وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات. عرفت فبعض لیلی لا یزول ولیل اخی المصیبت فیہ طول. بڑا زبردست شاعر تھا. عرفت فبعض لیلی لا یزول ولیل اخی المصیبت فیہ طول. کہتا ہے میں جاگ رہا ہوں, نیند نہیں آ رہی, نیند میری اجڑ گئی اور رات ہے جو ختم میں نہیں ہونے کو آتی. واللیل اخی المصیبت فیہ طول, کیونکہ جو مصیبت زدہ انسان ہوتا ہے اس کی رات لمبی ہوتی ہے. جن حضور کی جدائی کا اتنا صدمہ پہنچا, کہاں وہ دشمنی, کہاں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے, آج یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. فأصعد في البكاء وذاك فيما أصيب المسلمين به خليل. میں بے اختیار رو رہا ہوں, میں مسلسل لگاتار رو رہا ہوں, رونے پر کوئی قابو ہی نہیں. اور یہ تو اس مصیبت کے مقابلے میں جو مسلمانوں پر نبی کی جدائی کی وجہ سے آ گئی, یہ رونے والی مصیبت بہت تھوڑی مصیبت ہے. لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیۃ قیل قد قبض الرسول. اس روز ہماری مصیبتوں کی کچھ انتہا نہ رہی جب یہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے. وضعت ارضنا مما عراها تکاد بنا جوانبها طویل. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں بھونچال آ گیا ہے اور ان قریب زمین دھنس جائے گی. فقدنا الوحی والتنزیل فینا یروح به ویبدو به جبرائیل.
جس وحی کو لے کر صبح شام اللہ کے مقرب فرشتے جبریل امین لے کر آیا کرتے تھے، آج ہم اس وحی سے محروم ہو گئے ہیں۔ وَذَاكَ أَحَقُّ مَا سَالَتْ عَلَيْهِ نُفُوسُ النَّاسِ أَوْ كَادَتْ يَسِيلُ، یہ وہ مصیبت ہے کہ لوگوں کا مر جانا زیادہ آسان یا قریب المرگ ہونا زیادہ آسان اور بالکل ٹھیک ہے۔ نبی کان یجل الشک عنا بما اوحی علیہ وما یقول، یہ اللہ کے پاک پیغمبر اس شان کے مالک تھے کہ اللہ کی وحی سنا سنا کر یا اپنی حدیثیں سنا سنا کر ہمارے سارے شکوک و شبہات دور کیا کرتے تھے۔ وَيَهْدِينَا فَلَا نَخْشَىٰ ضَلَالًا عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا دَلِيلٌ، وہ ہماری رہنمائی فرمایا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو بھٹک جانے کا کوئی خطرہ و ڈر نہ تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اللہ کا رسول ہمارا رہنما ہے۔ نبی کی موجودگی میں ہمیں بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کہاں وہ دشمنی اور کہاں یہ عقیدت اور محبت۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوست۔ یہ وہی آدمی ہے جو 20 سال تک لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر بستہ رہا، آج اپنے جذبات کا اور اپنی عقیدت کا اس الفاظ کے ساتھ اظہار کر رہا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے حضور کی صاحبزادی ہے، وہ اس وقت حضرت فاطمہ زندہ تھا رسول اللہ کی وفات کے بعد، کہتے ہیں افاطمہ ان جزیت فذاک عذر وَإِلَّمْ فاطمہ ان جزیت فذاک عذر وَإِلَّمْ تجزئی ذاک السبیل، اے فاطمہ بیٹی اگر تو روئے گی تو ہم تجھے معذور سمجھیں گے، اور اگر تو صبر کرے گی تو یہ بہتر ہے کہ صبر ہی بہتر ہے۔ فقبر ابیک سید کل قبر، فقبر ابیک سید کل قبر وفیہ سید الناس رسول، تیرے ابا کی قبر ہر ایک قبر کی سردار ہے، روح زمین پر بننے والی ساری قبروں کے سردار تیرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ کیوں؟ وفیہ سید الناس رسول، اس لیے کہ اس قبر میں ساری انسانیت کے سردار اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہے چند وہ اشعار جو ابو سفیان ہاشمی جن کا نام مغیرہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھائی ہیں، 20 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد خالق کائنات نے اپنے فضل و رحمت کے ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور پھر یہ مغیرہ، یہ ابو سفیان مغیرہ غزوہ حنین کے موقع پر چٹان بن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب تھامے ہوئے، بڑے بڑوں کے قدم اکھڑ گئے۔ یہ اور ان کے ایک صاحبزادے جن کا نام جعفر تھا، دونوں باپ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر ڈٹے، اور پھر جب تک زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے اندر اشعار کہتے تھے، اور اللہ کے نبی جب ان سے راضی ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو سفیان بن حارث من شباب آل الجنہ، حارث کا بیٹا ابو سفیان جو میرا تایا زاد بھائی ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ابو سفیان خیر و اہلی یا من خیر اہلی، میرے خاندان کا یہ بہترین آدمی ہے ابو سفیان۔ مطالعے کے دوران یہ بات بھی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج خوش ہوں، میرے رب نے اگر میرا چچا حمزہ مجھ سے چھین لیا تھا، جو اللہ کا بھی شعر تھا، اللہ کے رسول کا بھی شعر، شعر خدا تھا، اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شعر ہے اللہ کے رسول کا بھی شعر،
یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس کے حق میں نکلے؟ آپ کے چچا گرامی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اسد اللہ کا معنی اللہ کا شیر، شیر خدا۔ اسد رسول ہی اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ یاد رکھیں، نبی جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیں اس کے بعد پھر اس لفظ کا اطلاق کسی دوسرے پر کسی امتی کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر اطلاق کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کس کو فرمایا؟ سیدنا حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسد رسول ہی فرمایا سیدنا حمزہ کو۔ سید الشہداء بھی فرمایا سیدنا حمزہ کو۔ سارے شہیدوں کا سردار۔ شہید بہت سے لوگ ہیں، شہید بہت سے لوگ ہیں۔ حضرت عمر بھی شہید ہیں، مسلح رسول پر شہید ہوئے۔ سیدنا عثمان بھی شہید ہیں، سیدنا علی بھی شہید ہیں۔ بدر کے میدان میں بھی شہادت کا رتبہ پانے والے خوش نصیب ہیں، احد والے بھی ہیں، اور اس کے بعد دیگر غزوات کے اندر بھی۔ لیکن نبی کی زبان سے سید الشہداء کس کو کہا گیا؟ سیدنا حمزہ کو، کسی اور کو نہیں کہا۔ آج ہم حضرت عثمان کو سید الشہداء نہیں کہہ سکتے، باوجود کہ عثمان کا بہت اونچا مقام تھا۔ رتبے کے اعتبار سے حضرت حمزہ سے حضرت عمر کا رتبہ زیادہ ہے، حضرت عثمان کا رتبہ زیادہ ہے۔ لیکن سید الشہداء کون ہیں؟ صرف حضرت حمزہ۔ کیوں کہ یہ خطاب امام الانبیاء نے ان کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ حالانکہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 آپ کے جانثار بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت فاروق اعظم بھی تھے، اور حضرت عثمان بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں جانثاروں کے ساتھ احد پہاڑ پر چل پھر رہے تھے۔ احد پہاڑ میں زلزلے کی کیفیت، لرزہ سا آیا، زلزلہ سا آیا۔ فرمایا آپ نے علیک یا سبیر، احد پہاڑ کا نام ایک سبیر بھی ہے، علیک یا سبیر فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر خدا کا نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ زندگی میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملے گا، پیشن گوئی فرما دی تھی کہ یہ شہید ہوں گے، لیکن حضور نے اس کے باوجود نہیں فرمایا کہ اے عمر تم سید الشہداء ہو، اے عثمان تم سید الشہداء ہو۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ حضرت حمزہ کو فرمایا سید الشہداء۔ یہ 3 لفظ یاد رکھنا۔ اسد اللہ یہ بھی حضرت حمزہ ہیں، اسد رسول یہ بھی حضرت حمزہ ہیں، سید الشہداء یہ بھی حضرت حمزہ ہیں۔ جب نبی پاک کی زبان مبارک سے کسی کے لیے جو خطاب نکل جائے، پھر دنیا کے کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کا اطلاق کسی اور پر کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ سیدہ شباب اہل جنہ، سید و شباب اہل جنہ، یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، سفیان خیر و اہلی۔ اور فرمایا کہ حمزہ کو مجھ سے میرے رب نے لیا تو حمزہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلوان دے دیا، یعنی جتنا دلیر اور بہادر حمزہ تھا اسی قسم کا دلیر اور بہادر جو ابو سفیان ہے۔ کفر کے زمانے میں اگر وہ پیش ہے نبی کی مخالفت میں، آج اسلام کے زمانے میں بھی چٹان بن کر غزوہ حنین کے موقع پر پیغمبر کے رکاب خانے کھڑا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک تعارف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تایازاد بھائی کا جس کا نام ابو سفیان ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے، یہ ابو سفیان اور ہیں، اور ابو سفیان
عموی اور ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں ان کے ذمہ تھوپ دی گئیں. اور یہ ایک بات یہ دوسری بھی ذہن میں